ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب تو دو یار، ابھی تو 11 بھی نہیں بجے، تمہارے 12 بج گئے یار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک گزارش کر دو، یہ جو لائن میں راستے میں درمیان میں لوگ آ جا رہے ہیں، یہ آواجاہی بند کر دی جائے۔ جس کو بہت زیادہ ضرورت ہے وہی آئے جائے۔ اصل میں میری مجبوری یہ ہے، میں چھوٹا آدمی ہوں، کند ذہن آدمی ہوں، تو ان سب حالات میں میرا ذہن چلتا نہیں ہے اور میں کچھ کہہ نہیں پاتا۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تبرک بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه، او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ کہنے والے نے کہا اور بہت خوب کہا، دوستو اگر سمجھو تو بات بنے۔ شاعر کہتا ہے، مدینے میں بھی جا سکتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے، مدینے میں بھی جا سکتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے، کہاں سے لاؤں گا ہمت انہیں صورت دکھانے کی۔ مدینہ میں بھی جا سکتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے، کہاں سے لاؤں گا ہمت انہیں صورت دکھانے کی۔ چمٹ جاؤں گا قدموں سے تو سینے سے لگا لیں گے، میرے آقا کو عادت ہی نہیں ٹھوکر لگانے کی۔ اور کسی نے کہا
خصوصی توجہ چاہتا ہوں، یہ اشعار علماء کی مجلس میں پڑھے جانے کے لائق ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آج پڑھ دینا چاہیے ان کو، اس لیے پڑھتا ہوں۔ میرے آقا جانتے تھے ان کی جرات کے بغیر۔ نجیب آباد میں اشعار پڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے یہاں پڑھنے چاہیے۔ میرے آقا جانتے تھے ان کی جرات کے بغیر دین حق کمزور ہے، فاروقی طاقت کے بغیر۔ کون پڑھ سکتا تھا بیت اللہ میں کھل کر نماز حضرت فاروق اعظم کی حمایت کے بغیر؟ جس میں بیٹے کو ایک باپ دیتا ہے سزا، جس میں بیٹے کو ایک باپ دیتا ہے سزا، عدل ممکن ہی نہیں ایسی عدالت کے بغیر۔ اور کیسے ملتا مومنوں کو میٹھے پانی کا کنواں؟ کیسے ملتا مومنوں کو میٹھے پانی کا کنواں حضرت عثمان غنی کی پاک دولت کے بغیر؟ اور دوستو، سب کو شریک کرتا ہوں، اس شعر میں شاعر کہتا ہے، حافظ قرآن بناؤ مومنوں بچوں کو تم، حافظ قرآن بناؤ مومنوں بچوں کو تم، گھر کبھی جنت نہیں بنتا تلاوت کے بغیر۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بچوں، گھروں میں بیٹھی ہوئی میری ماؤں اور بہنوں، یقین جانیے آپ کے جلسے میں آ کر کے دل بے انتہا خوش ہے۔ میں نے سنا کہ پچھلے سال تقریباً 57 طلبہ حفظ سے فارغ ہوئے تھے اور اس سال 28 طلبہ فارغ ہوئے ہیں۔ 9 سال پہلے اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اس قلیل مدت میں یہ مدرسہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا کر رہا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس مدرسے کے روح رواں، ہم سب کے کرم فرما، انتہائی محنتی فعال حضرت قاری مجیب الرحمان صاحب کو، ان کے اسٹاف کو، ان کی کمیٹی کو، کہ آپ لوگ مل کر کے بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ انتہائی مبارکبادی کے مستحق ہے آپ لوگ۔ اللہ سے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ رب کبریا آپ کی محنتوں کو، کاوشوں کو، جد و جہد کو، لگنے کو، لگانے کو، دینے کو، دلانے کو، ملنے کو، ملوانے کو، پڑھنے کو، پڑھانے کو سب قبولیت سے نوازے اور آپ کی محنتوں میں، کاوشوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں جب کرسی پر آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ نے اشتہار لگایا، بینر لگایا اسٹیج کے پیچھے، جس پر آپ نے عنوان رکھا دستار فضیلت۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ چند لمحوں میں قرآن کی فضیلت کو، قرآن کی اہمیت کو، قرآن کی قدر و منزلت کو، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی اہمیت کو بیان کرو اور اپنی بات کو اختتام پذیر کرو۔ مسلمانوں، توجہ سے سننا، میرا مزاج نہیں ہے ادھر بھٹک جانا ادھر بھٹک جانا۔
میں گفتگو پورے اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، جرأت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے چاہتا ہوں آپ متوجہ ہو کر کے سنیں. لہذا میں نہیں کہتا، احکم الحاکمین کہتا ہے، رب دو جہاں کہتا ہے، خالق ارض و سماوات کہتا ہے. او کائنات کے انسانوں، او کائنات کے مسلمانوں، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی اہمیت کو سمجھو. اللہ نے کہا، لا شک لا ریب کلام میں کہا، ان الذین یتلون کتاب اللہ یرجون تجارتا لن تبور. جو اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھاتے ہیں، اللہ کا قرآن سیکھتے ہیں، اللہ کا قرآن سکھاتے ہیں، وہ اللہ سے ایسی تجارت کرتے ہیں جس تجارت میں ٹوٹا کوئی نہیں ہے، گھاٹا کوئی نہیں ہے، نقصان کوئی نہیں ہے. میں کہوں میری بات کو پیر کی ٹھوکر پر رکھو. رب نے کہا، اسی رب نے کہا جس نے اسماعیل کے گلے کو چھری سے کٹنے نہیں دیا، ابراہیم کو آگ میں جلنے نہیں دیا، موسیٰ کو دریا میں ڈوبنے نہیں دیا، جس نے آپ کو آخری نبی پیغمبر رسول بنا کر کے ہمیں اور آپ کو آپ کی امت میں پیدا کر دیا، جو عزت کی تقسیم کرتا ہے اور ذلت کی تقسیم کرتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. عزت اللہ دیتا ہے اور ذلت بھی اللہ دیتا ہے. اس عزت اور ذلت کی تقسیم و تخلیق کرنے والے رب نے اعلان کیا، ان الذین یتلون کتاب اللہ یرجون تجارتا لن تبور. جو اللہ کا قرآن پڑھے، اللہ کا قرآن پڑھائے، اللہ کا قرآن سیکھے، اللہ کا قرآن سکھائے، وہ اللہ سے ایسی تجارت کرتا ہے جس تجارت میں ٹوٹا کوئی نہیں ہے، گھاٹا کوئی نہیں ہے، نقصان کوئی نہیں ہے. 1 گھنٹہ میرے پاس ہے، مجھے 2 کام کرنے ہیں، اس لیے ذرا تیزی سے اپنے مضمون کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مسلمانوں، آؤ چند دلیلیں دے کر کے، چند باتیں بتا کر کے اپنی بات کو مدلل کرو اور آپ کے سامنے اپنی بات کی وضاحت کرو. مجھے یاد پڑتا ہے، اللہ کا ولی کہتا ہے، نبی کا چاہنے والا کہتا ہے، اللہ کا دوست کہتا ہے، نبی کا عاشق کہتا ہے. مولانا پیر ذوالفقار صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں تحریر فرمایا. فرماتے ہیں، مدینے کا ایک تاجر ہے، بڑا تاجر ہے، ملک شام تجارت کی غرض سے جاتا ہے اور اپنا مال تجارت بیچ دیتا ہے اور پھر مال تجارت خریدتا ہے. آخر میں اسے غلام دکھائی دیتا ہے، جو غلام انتہائی کم قیمت میں بیچا جا رہا ہے. یہ غلام کے مالک کے پاس پہنچتا ہے، دیکھتا ہے غلام انتہائی کمزور ہے، بدصورت ہے، اسے کوئی کیوں خریدے گا؟ یہ کام نہیں کر سکتا، یہ طاقت نہیں رکھتا، اسے خرید کر کے کوئی کیا کرے گا؟ اے مسلمانہ، اس نے سوچا
اسے خرید لیا جائے، کم قیمت میں مل رہا ہے، زیادہ قیمت میں بیچ دوں گا۔ غلام کو خریدتا ہے، مدینہ منورہ آتا ہے، مدینے کی منڈی میں، مدینے کے بازار میں یہ اپنا مال تجارت لگا دیتا ہے، مال تجارت بک جاتا ہے، لیکن یہ غلام نہیں بکتا، اس کی کوئی قیمت نہیں لگاتا۔ آقا نے چچا اب یہ پانی وانی رکھ دو، دیکھو کتنے سیدھے آدمی ہیں، محنت ہم کر رہے ہیں، پانی آپ کو پلا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے رہنے دو یہ سب کچھ، بات ذرا سن لو توجہ سے تو بات بنتی۔ میں عرض کر رہا تھا، تاجر نے دیکھا غلام نہیں بکا، غلام کا خریدار نہیں آیا، اس نے مدینے کی منڈی میں غلام کو کھڑا کر دیا اور کہا جب تک تمہیں خریدنے والا نہیں آ جاتا تمہیں یہاں سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، غلام بھوکا پیاسا ہے، بھوک کی شدت برداشت کر رہا ہے، پسینہ پسینہ ہو رہا ہے، اب سوچ رہا ہے کوئی آئے مجھے خریدے، کوئی آئے میرا سودا کرے، کوئی آئے میری قیمت لگائے، لیکن کوئی نہیں آتا۔ مدینے کی ایک نوجوان لڑکی روزانہ مدینے کی منڈی سے گزرتی ہے، مدینے کے بازار سے گزرتی ہے، دیکھتی ہے ایک غلام 3 دن سے کھڑا ہے، دھوپ کی شدت برداشت کر رہا ہے، کوئی اس کا خریدار نہیں ہے۔ انسانی ہمدردی اس کے دل میں جاگتی ہے اور یہ اس غلام کے مالک کے قریب پہنچتی ہے، غلام کو خرید لیتی ہے، اپنے گھر لے جاتی ہے۔ مدینے میں شور مچ گیا کہ جس غلام کو کوئی خرید نہیں رہا تھا اس غلام کو فلاں نوجوان لڑکی نے خرید لیا ہے۔ ایک قافلہ مکے کا شام سے تجارت کر کے مدینہ آیا، اسے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ جو غلام 3 دن سے نہیں بک رہا تھا وہ غلام ایک نوجوان لڑکی نے خرید لیا ہے۔ قافلے میں ایک مالدار شخص تھا، نوجوان شخص تھا، اللہ کا نظام دیکھا، اللہ کی طاقت دیکھا، اللہ کی قدرت دیکھا۔ اس نوجوان شہزادے کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اس لڑکی سے ملاقات کرے، وہ لڑکی کون ہے؟ پتہ کرتے کرتے اس کے گھر پہنچتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، یہ لڑکی اس کے دماغ پر بیٹھ جاتی ہے، یہ ارادہ کرتا ہے لڑکی سے شادی کر لی جائے، لڑکی کے ماں باپ کو اپنی بات بتاتا ہے، لڑکی کے ماں باپ سوچتے ہیں تجارت کرنے والا ہے، بڑا تاجر ہے، نوجوان ہے اور پھر اچھی شکل و صورت کا مالک ہے، اس سے بہترین لڑکا ہماری لڑکی کے لیے اور کہاں مل سکتا۔ شادی ہو گئی، چند دن دونوں میاں بیوی ساتھ رہتے رہے، اس کے بعد لڑکے نے کہا میں اب اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، مکہ جانا چاہتا ہوں۔ لڑکی کے ماں باپ نے کہا آپ کو اجازت ہے؟ لڑکی بولی میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ یہ دونوں میاں بیوی جانے کی تیاری کرنے لگے۔ لڑکی نے کہا، بیوی نے کہا میں نے جس غلام کو خریدا ہے وہ غلام بھی میرے ساتھ جائے گا، لہذا غلام بھی ان کے ساتھ۔ یہ تینوں مکے پہنچ گئے۔ مکے پہنچ کر کے اس تاجر نے
शौहर ने अपने दोस्तों से मुलाकात की तो दोस्तों का हाल चाल जरा बदला हुआ नजर आया। पूछा क्या हुआ? कहा तुम्हें नहीं माना, हमने कलमा पढ़ लिया है, हम इस्लाम में दाखिल हो गए हैं। कहा इस्लाम की खूबियां बताओ। इस्लाम की खूबियां बताई गई। कहा हम दोनों भी इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं। और गुलाम से पूछा गया, गुलाम तुम्हारी मर्जी क्या है, तुम्हारा इरादा क्या है, तुम्हारा कहना क्या है? हम दोनों मियां बीवी इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, तुम हमारे साथ इस्लाम में दाखिल हो गए या नहीं हो गए? कहा मैं भी इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ। तीनों इस्लाम में दाखिल हो गए। नबी के शहीदों ने, नबी के सहाबा ने, नबी पर चांद का नजराना पेश करने वालों ने गुलाम से पूछा, तुझे मालूम है, तू जानता है, तू अब हमारा भाई बन गया है, हमारा दोस्त बन गया है, हमारा साथी बन गया है, बता तू क्या करना चाहता है? कहा मैं कुछ नहीं चाहता, मैं अल्लाह का कुरान पढ़ना चाहता हूँ, अल्लाह का कुरान सीखना चाहता हूँ, अल्लाह के कुरान को सीने में महफूज करना चाहता हूँ। लिहाजा इंतजाम कर दिया गया। नौजवान कुरान पढ़ता रहा। थोड़ी मुद्दत में, थोड़े दिनों में ये कुरान अपने सीने में महफूज कर चुका है। और सिर्फ हाफिज कुरान नहीं, बेहतरीन कारी कुरान बनता है। मुसलमानों एक एक जुमले पर ध्यान देना। यही गुलाम कल इसकी कीमत लगाने को कोई तैयार नहीं था, अब हाफिज कुरान बना है, कारी कुरान बना है। नबी के शहीदों ने, नबी के सहाबा ने, नबी से मोहब्बत करने वालों ने इन्हें अपनी मस्जिद का इमाम मुतय्यन कर दिया और नबी के मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। नमाज पढ़ाने लगे। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। मुसलमानों, दिल की तख्ती पर ये जुमले लिखो और कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों की अहमियत को समझो। एक दिन उमर खत्ताब के लगते जिगर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन जा रहे हैं। रास्ते में फजर की नमाज का वक्त हो जाता है। मस्जिद में पहुंचते हैं। गुलाम इमामत कर रहा है, जिसकी कल कोई कीमत नहीं थी, आज नबी के मुसल्ले पर खड़े होकर के इमामत कर रहा है। और उमर खत्ताब का लगते जिगर अमीरुल मोमिनीन उसके पीछे नमाज पढ़ रहा है। इसलिए अल्लाह ने कहा, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह यरजूना तिजारतन लन तबूर। जो अल्लाह का कुरान पढ़ता है, अल्लाह का कुरान पढ़ाता है, अल्लाह का कुरान सीखता है, अल्लाह का कुरान सिखाता है, वो अल्लाह से ऐसी तिजारत करता है जिस तिजारत में कोई टूटा, कोई घाटा, कोई नुकसान नहीं है। वक्त बहुत तेजी से दौड़ रहा है। आओ इस सिलसिले की आखिरी बात करो और अपनी बात को इख्तिताम पजीर करने की कोशिश करो। मुसलमानों, दिल के कानों से सुनना, दिल के निहा खाने में उतर जाने की इजाजत देना। लफ्ज मेरे हैं, जुमले मेरे हैं, लेकिन बात उस कुरान की है जो लायक भी है, लाशक भी है। मेरा ईमान तो ये है, अगर तराजू के दो पल्ले बनाए जाएं, एक पल्ले
پلے میں کائنات کی ساری کتابیں رکھی جائیں اور ترازو کے دوسرے پلے میں قرآن کا معمولی سا مختصر سا حصہ رکھا جائے اور پھر ترازو کے دونوں پلوں کو اٹھایا جائے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہی پلہ چھٹے گا جس میں قرآن کا معمولی سا مختصر سا حصہ رکھا ہوا ہے۔ اور مسلمانوں، تمہیں ہندوستان کی تاریخ کے جھروکوں سے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہندوستان ابھی تقسیم نہیں ہوا ہے، ابھی اس کا بٹوارا نہیں ہوا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر ایک شخصیت رہتی ہے، ایک بندہ خدا رہتا ہے جس کا نام مورخ پنڈت نول کشور تحریر کرتا ہے۔ پنڈت نول کشور یہ پریس پر رہتا ہے، اس کے یہاں دو پڑوس پریسیں ہیں، لاہور کی سرزمین پر رہتا ہے، چھاپنے کا کام کرتا ہے، دو پریسیں ہیں اس کے یہاں، ایک پریس پر باقی کتابیں چھپتی ہیں اور ایک پریس پر اللہ کا قرآن چھپتا ہے، اللہ کی لائق راشق کتاب چھپتی ہے۔ پنڈت نول کشور نے اس کمرے میں جس میں قرآن چھپتا تھا، کسی کو جوتا چپل پہن کر کے جانے کی اجازت نہیں دے رکھی تھی۔ کوئی جوتا چپل پہن کر کے اس کمرے میں نہ آئے جس میں اللہ کا قرآن چھاپا جاتا ہے اور اللہ کا قرآن تیار کیا جاتا ہے۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، پنڈت نول کشور نے طے کیا تھا کہ اس کمرے میں کوئی بیڑی نہیں پیے گا، کوئی سگریٹ نہیں پیے گا۔ پنڈت نول کشور نے طے کیا تھا کہ اس کمرے میں کام کرنے والا کوئی گندا ہو کر کے ہماری زبان میں ناپاک ہو کر کے نہیں آئے گا۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، پنڈت نول کشور نے طے کیا تھا کہ قرآن چھپتا ہے، قرآن کی بائنڈنگ ہوتی ہے، جلد سازی ہوتی ہے، جو حاشیے کے کچھ بڑے ہوئے فرق ہوتے ہیں انہیں کاٹ دیا جاتا ہے۔ پنڈت نول کشور نے کہا یہ فرق بھی پیروں کے نیچے نہ آئے، ایک مزدور رکھا ہوا تھا، ان سارے فرقوں کو اکٹھا کرے اور بورے میں جمع کرتا رہے، جب بورا بھر جائے پاک جگہ جا کر کے انہیں زمین کے نیچے دفن کرتے۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا، ملک کی تقسیم ہوئی، پنڈت نول کشور دہلی کی سرزمین پر مقیم ہوئے۔ یہاں بھی آپ کا کام پریس کا تھا، یہاں بھی آپ کے پاس دو پریسیں تھیں اور دونوں پریسوں میں سے ایک پریس باقی کتابیں چھاپتی اور ایک پریس سے قرآن مقدس چھاپتی، اور سارے کام اسی طرح ہوتے۔ وقت گزرتا رہا، پنڈت نول کشور آخری عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور جب انہیں یقین ہو جاتا ہے اب میری زندگی کے زیادہ دن باقی نہیں ہیں، تو پھر مسلمانوں پنڈت نول کشور نے اپنے لگتے جگر کو، نور نظر کو، اپنے بیٹے کو اپنے قریب بلایا اور قریب بلا کر کے کہا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں قرآن کا احترام جس طرح میں نے کیا ہے میرے مرنے کے بعد تمہیں بھی کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے قرآن کے حاشیے کے بچے ہوئے فرق جو اکٹھا کرنے کے لیے ایک نوکر رکھا ہے، تم سوچو کہ اس کی
नौकरी ज्यादा है, इसे हटा दिया जाए। इन वर्गों पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, इन्हें इकट्ठा करने की और एक कदर एहतमाम से जमा करने की जरूरत क्या है। कहा जो उसूल मेरे थे, मेरे मरने के बाद कुरान के छपने के वही उसूल रहना चाहिए। मुसलमानों वसीयत की बेटे को, बेटे ने हाँ में सर हिलाया और कहा मैं आपकी बात पर पाबंद रहूंगा, आपकी बात पर लब्बैक कहता हूँ। चंद दिनों के बाद पंडित नवल किशोर का इंतकाल हो जाता है, मर जाते हैं, अर्थी सजाई जाती है और उन्हें उस पर रखा जाता है, उनकी लाश ले जाई जाती है, देसी घी डाला जाता है, लेकिन आग लगाने की कोशिश करने के बाद भी आग नहीं लगती। और घी डाला गया, आग नहीं लगती। जामा मस्जिद के जो उस वक्त के इमाम थे, उन्हें पता चलता है, वो शमशान घाट पहुंचते हैं, देखते हैं, मालूम करते हैं, हालत का अंदाजा लगाते हैं, फिर कहते हैं ओ लोगों, ये कुरान से मोहब्बत करने वाला था, ये कुरान का अदब करने वाला था, ये कुरान का अदब अपने सीने में रखने वाला था। अगर सारी दुनिया का घी भी इसकी अर्थी पर डाल दोगे तो इसकी अर्थी को आग नहीं लगेगी। लिहाजा बड़ा खोदा गया, उनकी कब्र खोदी गई और शमशान घाट में उन्हें कब्र के हवाले कर दिया गया। इसलिए अल्लाह ने कहा इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह यरजूना तिजारतन लन तबूर। जो अल्लाह का कुरान पढ़े, अल्लाह का कुरान पढ़ाए, अल्लाह का कुरान सीखे, अल्लाह का कुरान सिखाए, वो अल्लाह से ऐसी तिजारत करता है जिस तिजारत में टूटा कोई नहीं है, घाटा कोई नहीं है, नुकसान कोई नहीं है। मुसलमानों, हमने सोचा कि ये तो हाफिज की आदमी है, इसका वकार क्या है, इसकी हैसियत क्या, इसकी कदर व मंजिलत क्या है। सुनो मुसलमानों, एक बादशाह जा रहा है, मदरसे के तलबा रोड पर खड़े हैं, मालदार के घर के बाहर खड़े हैं। बादशाह ने अपने वजीर से कहा रात का वक्त है और मदरसे के तलबा ये उस मालदार के दरवाजे पर घर के बाहर क्यों खड़े हुए हैं, जाओ इनसे पूछ करके आओ। वजीर गया, कहा क्यों खड़े हो, कहा मदरसे में रोशनी का इंतजाम नहीं है, हम कुरान हिफ्ज़ करते हैं, लिहाजा हमने कुरान को हाथों में लिया और इस मालदार के घर के बाहर आ गए। इसके घर में जो रोशनी चल रही है उसका थोड़ा सा हिस्सा घर से बाहर आ रहा है, लिहाजा हम उसके घर की रोशनी में मुसलमानों सिर्फ 10 मिनट और चाहता। मुसलमानों, तलबा से पूछा गया क्या कर रहे हो, कहा सबक याद कर रहे हैं, कहा मदरसे में नहीं करते, कहा रोशनी का इंतजाम नहीं है। वजीर ने आकर के बादशाह को बताया, बादशाह ने कहा इनकी रोशनी का इंतजाम कर दिया जाए। वजीर ने रोशनी का इंतजाम कर दिया, तलबा मदरसे में सबक याद करने लगे। एक आदमी जो कुछ देर पहले मदरसे से गुजरा था, मदरसे में अंधेरा था, वापस आया तो रोशनी थी, कहा रोशनी कहां से आ गई, कहा बादशाह ने रोशनी का
इंतजाम किया है। कहा तुमने बादशाह के लिए कुछ किया? कहा कुछ नहीं किया। कहा बादशाह के लिए दुआ करो। तलबा ने दुआ की, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा, नबी की सिफारिश अता फरमा और नबी का दीदार इसे अता फरमा। मैं नहीं कहता, मुअर्रिख़ इस्लाम तहरीर करता है। रात को बादशाह सोया, ख्वाब में नबी तशरीफ लाए, पैगंबर तशरीफ लाए, आमना के लगते जिगर वजह तख्लीक़े कायनात तशरीफ लाए और कहा मेरे मेहमानों ने, पढ़ने वालों ने दुआ की है, तेरे हक में सारी दुआएं कबूल हो गई हैं। इसलिए अल्लाह ने कहा इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह यरजूना तिजारतन लन तबूर। जो अल्लाह का कुरान पढ़ता है, अल्लाह का कुरान पढ़ता है, अल्लाह का कुरान सीखता है, अल्लाह का कुरान सिखाता है, वो अल्लाह से ऐसी उम्मीद करता है, ऐसी तिजारत करता है जिस तिजारत में टोटा कोई नहीं है, घाटा कोई नहीं है, नुकसान कोई नहीं है। अरे बात समझ में भी आती है कि नहीं आती? जिन लोगों की समझ में नहीं आती है वो जरा हाथ उठाएं। जिसकी समझ में आती है वो हाथ उठा दे जरा। माशाअल्लाह। आपको मालूम है कि आपके इस मदरसे का सालाना बजट तकरीबन 50 लाख के आसपास है और आपके देने से, अल्लाह की नुसरत से ये बजट पूरा हो जाता है। मुझे